أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اوپر کی آیتوں میں ذکر تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے کہا تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کا قریب بن جائے گا اور بادشاہ کے لیے پھلوں سے شراب نچوڑ کے دے گا. شراب کی اصل جو ہے اس کی بھی حقیقت جان لے. ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے متعلق ہے کہ اس نے انگور کا شربت منگوایا تھا. بہت پہلی والی بات، یعنی اسلام سے بہت پہلے شراب کی تاریخ میں ہے کہ انگور کی شربت منگایا تھا، لیکن اس شربت کے استعمال کرنے میں دیر ہوئی. جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ شربت جو ہے خراب ہو چکا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو خراب چیز ہے، ایسے کرو کہ اس کو زمین میں دفن کر دو. زمین میں اس کو دفن کر دیا گیا. وہیں ایک باندی رہتی تھی، اس کو کچھ حالات ایسے ویسے پیش آئے تو وہ ایک دم سے ناراض ہو کے سوچی کہ میں یہ زندگی سے کیا کروں، اس سے تو بہتر ہے مر جانا ہے. ہو سکتا ہے جو 1-2 دن ہوا ہے جس شراب کو زمین میں گاڑے ہوئے میں وہ کھولوں گی، اس کو اٹھا کے پی لوں گی تو مر جاؤں گی. وہ اس کو کھولی، دیکھی تو شراب کچھ باقی تھا، اس کو اٹھائی پی لی. وہ سمجھی تھی کہ یہ زہر ہے. اب مری تو نہیں، تھوڑی دیر کے بعد بہکی باتیں کرنا شروع کر لی. اور جب بہکی باتیں کبھی زمین کی کبھی آسمان کی عجیب باتیں کر رہی ہے تو لوگ پریشان کہ اس کو ہوا کیا. تو تب معلوم ہوا کہ اس کو نشہ چڑھا ہوا ہے. اور تحقیق کی گئی کہ اس کو نشہ چڑھا کیوں. تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ جو انگور سے بنا شربت جو خراب ہو چکا تھا اس کو اٹھائی، یہ پی لی تاکہ مر جائے. لوگوں کو معلوم ہوا کہ انگور سے بھی بہترین شراب بنتا ہے. تب سے لوگ جو ہے انگور سے شراب بنا کے پینا شروع کیے تھے. اور انگور کی جو شراب ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ سب سے زیادہ دماغ کو نشہ آور کرنے والی بھی ہے، دماغ کو سکون کرنے والی بھی ہے. تو انگور کی شراب کی جو ہے ایسی تاریخ ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بادشاہ کا قریبی بن کر جو شراب پھلوں سے انگور سے نکال کے پلائے گا، اس سے سیدنا یوسف نے فرمایا تھا کہ جب بادشاہ کا تو قریبی بن جائے گا، اذکرنی عند ربی، تب تو اپنے آقا و مالک کے پاس ذرا میرا ذکر کرنا، مجھے یاد کر لینا کہ میں قید میں پھنسا ہوا ہوں اور خواہ میں بے گناہ ہوں، مجھے قید میں ڈالا گیا ہے. یہ ساری حقیقت بادشاہ کو بتا دینا. لیکن قرآن کریم نے کہا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس ذکر کو بھلا دیا. ایک مدت گزری. اب وہ مدت 7 سال قید کی ہے، بعض روایتوں میں 12 سال قید کی ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ. بادشاہ ایک دن خواب دیکھا کہ موٹی موٹی فربہ گائیں ہیں
اور دیکھ رہا ہے کہ ایک دم سے دبلی پتلی کچھ گائیں ہیں، انہیں اتنی مریل جن کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہے، ایسے گائیں ہیں، لیکن وہ گائیں کمزور ہونے کے بجائے موٹی موٹی طاقتور گائیں کو وہ دبلی گائیں کھائے جا رہے ہیں، ایسے ہی موٹی سارے گائیں کو وہ چٹ کر رہے ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يَابِسَاتٍ، اور ایسے دیکھ رہا ہے کہ 7 جو ہے بالیاں ہیں، انہیں کھیت میں جہاں غلہ اناج اگایا جاتا ہے تو وہ 7 جو ہے بالیاں ہیں وہ ایک دم سے ہرے بھرے ہیں، اور بازو میں دیکھ رہا ہے کہ ایک دم سوکھے خشک پڑے ہیں۔ بادشاہ اٹھا اور خواب جو ہے بہت ستا رہا تھا ذہن میں، تو اس نے اپنے زمانے کے جو علماء تھے جو خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، یا نجومی تھے جو آسمان کی باتیں خبریں دیتے رہتے تھے، ان کو بلایا اور بلا کے کہا یا ایھا الملا، اے میری جماعت جو ہمیشہ فالتو میں بیٹھے رہتے ہیں، میرے وظیفے کھاتے بیٹھے رہتے ہیں، آخر تم سے کیا فائدہ ہے مجھ کو؟ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، افتونی فی رؤیائی ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تعبیر سے تمہیں کوئی تھوڑا سا بھی تعلق ہے تو میرے خواب کی تعبیر بتا دو۔ اب خواب کے متعلق دیکھیے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مبشرات، وہ مبشرات جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ سچے خواب جو ہیں وہ نبوت کے 46ویں قسم میں سے ہیں۔ 40 پر 6 بعد جو ہے ایک نبوت کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ سچے خواب پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے سچے خواب پڑھنا شروع ہوئے، رات کو میں کچھ خواب دیکھتا تھا تو اس خواب کو ایسے میں مکمل ہوتے دیکھتا جیسے میں خواب میں دیکھا وہ چیز سامنے رہتی ہے، ایسے جیسے انسان کو صبح ہو تو سورج نکلنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، ویسے خواب دیکھ لیے اچھائی کا تو کسی حال سے وہ ہونے ہی والی چیز ہے، ایسے آپ کو سچے خواب پڑھتے تھے۔ تو یہ نبوت کی چیز ہے سچے خواب۔ اللہ سبحانہ و تعالی اولیاء اللہ کو بھی سچے خواب عطا فرما دیتے ہیں۔ عموماً لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں کہ میں ایسا خواب دیکھ لی، میں ایسا خواب دیکھی، اور مرد ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا خواب دیکھا، اور سیدھے سے اگر بولو کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر پریشان ختم نہیں ہوتی ان کی، بولتے کہ آخر خواب دیکھے کیا؟ تو میں سیدھے سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، یا تو آپ نبی ہیں یا ولی ہیں، کیا ہے پہلے ڈیسائیڈ کر لو۔ نبی ہیں یا ولی ہیں تو ہی آپ کا خواب سچا ہو سکتا ہے، جب نبی نہیں ولی نہیں تو پھر آپ کے خواب کا کیا اعتبار ہے؟ تو ایک تو خواب ہوتا ہے جو مبشرات کہلاتے ہیں، اور دوسرا خواب جس کو من الشیطان، شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے ایمان والوں کو پریشان کرنے کے لیے ایسے ویسے خواب زیادہ دکھاتے رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کو قرآن کریم نے کہا اضغاث و احلام، یہ ہمارے معدے کے ابخارات جو ہیں یہ ذہن کو ٹکراتے ہیں تو یہ ہمارے اڑتے پڑتے خیالات ہیں۔ جیسے انسان جاگتے ہوئے عجیب چیزیں سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ویسے ہی نیند میں بھی یہ کیفیت ہے کہ کبھی اچھے خواب کبھی برے خواب پڑھتے رہتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو خواب پڑھتے ہیں تو وہ بالکل سچ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بادشاہوں کو کوئی خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تاریخ مدینہ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ مدینہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نور الدین زنگی علیہ الرحمہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ علیہ السلام 2 آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کے کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 آدمیوں سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نور الدین زنگی اٹھے، خواب کو سمجھ میں نہیں آیا، لوگوں کو علماء کرام سے رابطہ کیا کہ اب میں اس کو کیسے حل کروں، کہ آپ علیہ السلام نے انجان قسم کے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ ان دونوں سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک دن خواب ہوا
اسی سوچ و بچار میں شام ہو گئی، پھر سو رہے ہیں، پھر دوسرے دن وہی خواب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے فرما رہے ہیں کہ یہ 2 آدمیوں سے مجھے بچا لو۔ پھر تیسرا دن ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی خواب۔ تو نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کی جو ہے بے چینی بڑھ گئی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور سارے مدینے کو دعوت کے بہانے جوڑ لیے۔ اور جب سب لوگ آنے شروع ہوئے تو دروازے کے پاس بیٹھ گئے، ایک ایک آدمی آ رہا ہے، بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نور الدین زنگی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پتلی پتلی باریک سی آنکھوں والے 2 آدمی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سارا مدینہ اندر داخل ہوا۔ نور الدین زنگی نے کہا ابھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، 2 آدمی چھوٹ رہے ہیں، ان آدمیوں کی مجھے ضرورت ہے، پتہ کرو۔ اس وقت مدینے کی آبادی مختصر تھی، لوگ جو مدینے کے رہنے والے تھے ان لوگوں نے تحقیق کی اور پھر بتایا کہ ہاں 2 بزرگان دین کے علاوہ تو سب لوگ آ چکے ہیں۔ نور الدین زنگی نے فرمایا انہی 2 بزرگوں کی مجھے ضرورت ہے، لے کے آ جاؤ۔ اب گئے، روضہ اقدس کے پیچھے کہیں کمرہ تھا، وہاں 2 بزرگان دین تھے، 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہتے تھے، گئے ان کو لے کے آئے۔ تو نور الدین زنگی جب ان دونوں آدمیوں کو دیکھے تو پہچان لی کہ یہی 2 آدمی ہیں۔ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دو۔ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ پھر نور الدین زنگی خود نکلے ان دونوں کو لے کر اس کمرے کی طرف جہاں عبادت کرتے تھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پورے کمرے کو جائزہ لیا گیا تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ان دونوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ آخر کار 2 مصلے بچھے تھے، دونوں مصلوں کو اٹھایا گیا تو اندر پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر کو اٹھایا گیا تو اندر سے سرنگ نکل رہی ہے۔ سرنگ سے نور الدین زنگی، تاریخ مدینہ کتاب میں ہے کہ نور الدین زنگی خود اندر پہنچے، اندر گئے تو تاریخ میں ہے کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں انگوٹھے مبارک دکھ رہے تھے، وہاں تک سرنگ کے ذریعے مٹی اٹھاتے ہوئے پہنچ گئے تھے۔ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے ان انگوٹھوں کو بوسہ دیا، پھر واپس آئے اور ان دونوں سے تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہم جو ہے یہودیوں کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں انعام بھی مقرر ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد لے کر تم پہنچ جاؤ گے تو تمہارے لیے اتنا انعام ہے۔ تو پھر تاریخ میں ہے کہ ان دونوں کو قید کیا گیا، پھر ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ آج جو ہم روضہ اقدس دیکھتے ہیں یہ روضہ اقدس کی تعمیر ہوئی، اس کے پہلے روضہ اقدس نہیں تھا۔ نور الدین زنگی نے بہت اندر سے جو ہے تانبا، لوہا اور پیتل یہ ساری چیزوں کو پگھلایا، یعنی ایسی چیزیں جو کھودی نہیں جا سکتی ہیں، بہت نیچے سے اس کی تعمیر کی اوپر تک۔ تو آج بھی ہم روضہ اقدس سے جو دیکھتے ہیں، جالیوں کے اندر سے جو دیکھتے ہیں، وہ ہم قبر مبارک کی تو ہم زیارت نہیں کرتے ہیں، اس دیوار کی زیارت کرتے ہیں جو نور الدین زنگی کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہری چادر چڑھی ہوئی ہے اور پوری چادر اوپر سے جو لگی ہوئی ہے اس پہ سورہ فتح لکھی ہوئی ہے، ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی روضہ اقدس کے اندر سے قبر مبارک کو دیکھنا چاہیں تو نیچے سے کہیں راستہ نہیں ہے، اوپر سے ہی گنبد میں جو دریچے رکھے ہوئے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو تاریخ عالم میں اس کے بعد صرف ایک ہی بزرگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کی زیارت کی۔ اس بزرگ کے متعلق بھی ہے کہ ایک کبوتر جو ہے اوپر جا کے لٹک گیا تھا، مر گیا تھا، اور اس کی وجہ سے کوئی لمبا واقعہ ہے تو یہ اوپر پہنچے اور الٹے لٹک کر انہوں نے اس کبوتر کو وہاں سے نکالا تھا، تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی اور قبر اطہر کی انہوں نے زیارت فرمائی تھی۔ تو خواب جو ہے ایک ہر آدمی کا خواب سچا نہیں ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بھی سچا خواب دکھا دیتے ہیں۔ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی ہے، ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا کہ کہیں ایک ویرانہ ہے، جنگل ہے، وہاں وہ لیٹی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اوپر سے لوگ جو ہے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں، اور وہ پریشانی میں جب دیکھ رہی ہے تو اس کے بدن میں کپڑے بھی نہیں ہیں، لوگ جو ہے راستے میں جیسے کسی چیز کو پھلانگ کے جاتے ہیں ویسے جا رہے ہیں۔ اٹھی تو بڑا پریشان ہوئی، خواہ مجھ سے کیا ایسی اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ ایسا خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت کے جو معبر تھے
غالباً اسی زمانے سے ملتا جلتا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو ہو سکتا ہے ابن سیرین ہوں یا ان کی کوئی شاگرد ہوں، ان سے کہلوا بھیجی کہ میں ایسا خواب دیکھی ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تم سے ایک بہت بڑی خدمت لے گا جو سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوگی، یہ انہوں نے تعبیر دی تھی۔ پھر جب زبیدہ حج کے لیے گئی ہیں تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ مینا، عرفات، مزدلفہ میں لوگوں کو پانی نہیں ہے، جبکہ بغداد کے اندر جو نہر جاتی ہے وہ اس کا بڑا میٹھا پانی ہے، دجلے کا پانی جو ہے بڑا میٹھا ہے، فرات کا۔ تو اس وقت اس نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں حج سے واپس آنے کے بعد پہلا کام جو ہے فرات کا راستہ جو ہے عرفات تک رکھوں گی۔ تو آج بھی جو ہم ٹنل کے اندر سے جاتے ہیں، دو کبریوں کو ہم پہلی کبری ختم کر کے دوسری کبری جاتے ہیں نا، دو کبریوں کے درمیان میں جب ذرا اوپر سے سر اٹھا کے دیکھیں گے تو اچھے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے دامن میں جو ہے وہ نہر کے جیسے بہت بڑی کوئی نہر جاری ہے، آج بھی اثرات ہیں لیکن اس میں پانی نہیں ہے۔ زبیدہ نے اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی خدمت کی کہ اس کی وجہ سے مینا، عرفات والوں کو بغداد سے یعنی عراق سے پانی کا انتظام ہوا، یہ اس کے خواب تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمٰ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے اور اس کے اوپر کچھ ہڈیاں جو ہے بکھرے پڑے ہیں، امام اعظم جا کر ان ہڈیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اٹھے تو بڑا پریشان کہ یہ کیا خواب ہے کہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، وہ بھی روضہ اقدس کے اوپر میں اٹھا رہا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، پوچھا بھیجے کہ اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے، تو ابن سیرین نے فرمایا یہ پریشانی کا خواب نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فقہ، اجتہاد اور حدیث یہ سارے خدمات لے گا، آپ سارے چیزوں کو اکٹھا کریں گے اور امت کو تحفہ پیش کریں گے۔ تو ایسے طریقے سے جب خواب دیکھتے ہیں تو ان خوابوں کے بہترین تعبیرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا پھر تو اس کی تفصیل ہے، آج تو ان خوابوں میں وقت گزر چکا ہے، لیکن اس نے جو دیکھا تھا اس طریقے سے، تو پھر اس وقت ان کے علماء نے تو کہا تھا کہ اضغاث و احلام، یہ تو اڑتے پڑتے خیالات ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ان کی کوئی تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو یہ نچوڑنے والا کھڑا تھا اس کے ذہن میں بات آئی کہ اوہو میں کیا کیا، مجھ سے تو خطا ہو گئی ہے، میں اتنا بہترین معبر جیل میں چھوڑ کے آ گیا اور یہاں بات یاد دلانی تھی، لیکن یہاں کی مستیوں میں آ کر میں سیدنا یوسف کو بھول چکا ہوں۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایسے آدمی کو لے کے آتا ہوں جو اس کی صحیح تعبیر دے سکتا ہے، تو پھر واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔